ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم آخر بعض شيئا. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. رواه الترمذی. آج کے اس حدیث شریف کے درس میں مجھے کئی مسئلے بیان کرنے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ اس دونوں حدیث شریف سے متعلق ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال کے خرچ کرنا جائز نہیں ہے. عورت کے لیے، بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے. اور شوہر کی اجازت ہو، چاہے وہ اجازت زبان سے دیا ہوا ہو کہ میرا مال، یہ میرا گھر تمہارے ہاتھ میں ہے، خیر خیرات کر سکتی ہے اور ضرورتوں میں صرف کر سکتی ہے، تو پھر عورت کو اجازت ہے. جب اجازت ہے شوہر کی طرف سے اور پھر وہ خرچ کرے گی تو شوہر نے مال کمایا ہے تو اس کو مال کما کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، پورا ثواب ملے گا. اور بیوی کو بغیر کمائے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا پورا ثواب ملے گا. تو گویا کہ اگر شوہر مال کماتا ہے اور بیوی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تو دونوں میں سے کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور دونوں کو پورا کا پورا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے. دیکھیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے سال خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. حجۃ الوداع کے موقع سے آخری حج جو حضور نے فرمایا، اس موقع سے حضور نے بہت لمبا خطبہ دیا ہے اور بہت سے مضامین حضور نے بیان فرمائے ہیں. تو ان میں سے ایک مضمون، خاص مضمون یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا
لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها، کہ کوئی عورت، کوئی بیوی کچھ بھی اپنے شوہر کے گھر سے خرچ نہیں کر سکتی ہے، الا باذن زوجها، مگر اپنے شوہر کی اجازت سے۔ اگر شوہر اجازت دے تو پھر خرچ کر سکتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب حضور کچھ مسئلہ بتاتے تھے اور ذہن میں کوئی شبہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام پوچھتے تھے، کیونکہ پوچھنے سے آدمی کی کم علمی دور ہو جاتی ہے، کجی ختم ہو جاتی ہے۔ انما شفاء العی السؤال، کہ کجی کا علاج، لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے، اس لیے پوچھنا چاہیے۔ آپ حضرات، میں تقریباً 15 دن سے آپ کے یہاں ہوں، جتنا پوچھنا چاہیے اتنا نہیں پوچھتے۔ ایک چیز تو بہت اچھی ہے آپ کے شہر میں کہ علماء کا احترام آپ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اتنا بھی احترام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ پوچھیں ہی نہیں۔ آپ کے دل میں سوالات ہونے چاہیے کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، فلاں کام کرنا ہے تو شرعی حکم کیا ہے۔ میں لال مسجد میں تقریر کے بعد 15 منٹ بیٹھا رہتا ہوں، کوئی کچھ نہیں پوچھتا، اور ویسے 24 گھنٹہ آپ کے شہر میں رہتا ہوں، کوئی کچھ نہیں پوچھتا۔ پوچھنا چاہیے میرے محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، وللطعام، کیا بیوی شوہر کے گھر سے کھانے کی چیز کو بھی خرچ نہیں کر سکتی ہے؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ قال ذالک افضل اموالنا، حضور نے فرمایا کہ کھانا تو ہمارے مالوں میں سب سے عمدہ قسم کا مال ہے، جو اچھا ہوتا ہے، اچھی چیز ہی انسان کھاتا ہے، تو اس کے صرف کرنے کی کیسے اجازت ہو جائے گی؟ گویا کہ شوہر کے گھر سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے، شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو جائے۔ دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہو جائے اور اجازت ہونے کے بعد بیوی خرچ کرے، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب عورت بیوی خرچ کرے کھانے کی چیز میں سے اپنے گھر سے، غیر مفسدۃ، اس حال میں کہ وہ مال کو ضائع کرنے والی نہ ہو، گھر کے مال کو برباد کرنے والی نہ ہو، کان لہا اجرہا، تو اس عورت کو اس کا اجر ملے گا۔ کس کا اجر ملے گا؟ خرچ کرنے کا اجر ملے گا، پورا ملے گا، بما انفقت، جو اس نے خرچ کیا۔ اب سوال یہاں پر آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ شوہر نے اجازت دے دی ہے کہ تم خرچ کرو، تو بیوی نے خرچ کیا تو بیوی کو ثواب ملے گا اور شوہر کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن حضور نے یہ ارشاد فرمایا وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، اور شوہر کو بھی ملے گا، اس کا اجر شوہر کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے کمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بغیر کمائے ہوئے پیسہ تو آتا نہیں، تو کمایا ہے تو شوہر کو بھی پورا صدقہ کا ثواب مل رہا ہے اور بیوی کو بھی پورا صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اس طرح سے حضور نے اور بھی آگے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال حفاظت سے رکھتا ہے، کما نہیں رہا ہے لیکن حفاظت سے رکھتا ہے، مثال کے طور پہ بیٹا کما رہا ہے، ابا ضعیف ہو گئے ہیں تو بیٹا سارا مال ابا کے ہاتھ میں لا کے دیتا ہے اور ابا حفاظت سے رکھتے رہتے ہیں، تو ابا مال کے اکٹھا کرنے والے ہیں، خازن ہیں، خازن کے معنی خزانچی ہیں ابا، تو جو خزانے میں جمع کر رہا ہے، مال کو اکٹھا کر رہا ہے، کسی دوسرے کا مال ہے تو اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، خرچ کرنے کا پورا ثواب ملے گا۔ اگر بیت المال ہے تو بیت المال کا خزانچی ہے، وہ مال مسلمانوں کا اکٹھا ہو کر کے آیا ہے، اب یہ بیت المال سے مسلمانوں کی، غریب مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرچ ہوگا، تو ایک تو کمانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عنایت فرمائیں گے، اور دوسرے
اس جمع مال جو خرچ کرنے کے لیے جو بیت المال میں جمع کیا ہوا ہے، تو جمع کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، خزانچی کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جمع کا مال کو کہ خزانچی کو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے. پھر سوال یہ ہوگا کہ صدقہ تو ایک ہوا اور ثواب کئی آدمی کو مل رہا ہے، بیوی کو بھی مل رہا ہے، اور اگر مال کا خزانچی گھر میں کوئی اور ہے تو اس کو بھی مل رہا ہے، شوہر کو بھی مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ایک ہی ثواب کے 3 حصے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. لا ينقص بعضهم آخر بعض شيئا، کہ ان میں سے کوئی دوسرے کے اجر کو گھٹاتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں گھٹاتا ہے. اس کا مطلب پورا کا پورا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کا پورا ثواب عنایت فرماتے ہیں اس بیوی کو جو کما نہیں رہی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خرچ کر رہی ہے. ہم مسلمان خواتین کے لیے کتنی بڑی شرف کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بیٹھی رہو اپنے گھر میں، شوہر تمہارا کھانا خرچہ لا کر کے دے گا. اگر وہ بیٹی ہے تو ابا لا کر کے دیں گے، اگر وہ بہن ہے تو بھائی کھلائے گا، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کھلائے گا، اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ لازم ہوگا، شوہر کے ترکہ میں سے بھی اس کو پیسہ ملے گا. تو اس طرح سے عزت کی زندگی صرف اسلام نے عورتوں کو دی ہے، کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے. دوسرے مذہب نے ہمیشہ اعتراضات کیے ہیں، تو اعتراضات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے مذہب نے عورت کو عزت نہیں دی ہے. ایک جگہ ایک آدمی، ایک بڑے بزرگ صاحب ایک فیکٹری میں گئے تو دیکھا کہ مزدور کام کر رہے ہیں، مرد بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، مرد بھی بڑے بڑے بوجھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور عورتیں بھی اٹھا کے لے جا رہی ہیں. تو اللہ والے بزرگ مسلمان نے کہا کہ بھائی تمہارے یہاں بوجھ اٹھانے کا کام بھی عورتوں سے لیتے ہو، ان سے کیوں لیتے ہو؟ تو اس نے بہت سخت لہجے میں کہا پھر یہ کھائے گی کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اعتراض کرنے والے نے عورتوں کے کھانے خرچے کا انتظام نہیں کیا ہے، اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے. اس لیے اگر وہ کھانے خرچے کا انتظام شوہر کے ذمے نہیں کر رہا ہے، عورت کے ذمے کر رہا ہے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شوہر کھلائے گا نہیں تو شوہر کے تحت کیوں رہے گی، وہ اندر میں کیوں رہے گی. اس وجہ سے یورپی نظام اور انگریزوں کا نظام، سارا کا سارا خاندانی نظام برباد ہو کر کے رہ گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے، آگرہ جا رہے تھے دیوبند سے تو دیکھا کہ 2 انگریز تھے، جوڑے تھے، تو ایک کا پانی الگ بوتل میں، دوسرے کا پانی الگ بوتل میں، 2 لیٹر پانی اٹھائے ہوئے تھے دونوں. ایک کا اخبار اس کے ہاتھ میں، دوسرے کا اخبار اس کے ہاتھ میں. اخبار بھی مشترک نہیں، کیونکہ سب چیز برابر برابر ہے. میرے محترم، اسلام نے کچھ ذمہ داریاں مردوں کو دی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں کو دی ہیں، اور خرچہ عورت پہ رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے عورت اسلام میں مسلمانوں کے یہاں عزت سے زندگی گزارتی ہیں، اور ان کے یہاں جیسے ہمارے یہاں ڈرائیور ہوتے ہیں، مرد ڈرائیور ہوتے ہیں، لاریاں چلاتے ہیں، جاتے جاتے کہیں بھی ان کو رات ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پر کسی چارپائی کرائے پہ لے لیا یا بستر رکھے رہتے ہیں اور کہیں پہ لیٹ جاتے ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے، پھر گاڑی لے کر کے آگے چلتے ہیں. تو ان ممالک میں جہاں اسلامی نظام نہیں، یعنی مسلمانوں کا کوئی نظام نہیں ہے، تو وہاں عورتیں بھی لاریاں چلاتی ہیں اور عورتیں بھی گاڑیاں چلاتی ہیں، اور ویسے ہی ان کی عزت پامال ہوتی رہتی ہے. کیسے عزت محفوظ رہے گی؟ تو مسلمان عورتوں کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ کسی دوسرے نے نہیں دی ہے کہ مال شوہر کما رہا ہے اور بیوی خرچ کر رہی ہے، ثواب بیوی کو بھی پورا مل رہا ہے، شوہر کو بھی پورا مل رہا ہے. قربان جائیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات پر کہ حضور نے ہمیں یہ طریقہ بتایا اور اسلام کا یہ نظام ہمیں عنایت فرمایا.